اس بربادی کے بعد ہمارا زیادہ دیر تک یہاں رکنا مناسب نہیں ہے۔ چاؤفان نے لی کے ہاتھ سے ریموٹ لے لیا اور اسے پوری قوت سے سمندر کی طرف اچھال دیا۔ وزن ڈبیا ایک چھپاکے کے ساتھ ڈوبتی چلی گئی۔ اس نے کسی توقف کے بغیر دوسری ڈبیا کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا اور ہم تینوں گاڑی کی طرف ہو لیے۔ کس کم جہاں پاک، چاؤفان بڑبڑایا۔ اب دیکھتے ہیں کہ چھوٹا راجن کیا کرتا ہے۔ جواب میں کسی نے کچھ نہیں کہا۔ ہم تینوں چاؤفان کی گاڑی میں سوار ہوئے۔ معمول کے مطابق وہ خود ڈرائیونگ سیٹ پر براجمان تھا۔ بندرگاہ کے علاقے سے باہر نکلنے تک گاڑی میں خاموشی چھائی رہی۔ شہر جانے والے راستے پر آنے کے بعد لی نے مجھے مخاطب کر کے سکوت توڑ دیا۔ میں نے تم کو راجن سے اپنی نفرت کا سبب بتا دیا، لیکن تم نے ابھی تک اس سے اپنی دشمنی کی وجہ نہیں بتائی۔ چاؤفان اس کے خون کا پیاسا ہے، میں نے سرسری لہجے میں کہا۔ اس کا خیال ہے کہ راجن یہاں بدمعاشی کر کے اس کی حق تلفی کر رہا ہے۔ یہ بات تم بھی جانتی ہو کہ وہ بہت تیزی سے ہمارے معاشرے کو تباہ کر رہا ہے۔ چاؤفان نے درمیان میں لقمہ دیا۔ اس کے آنے سے پہلے ہم کون سا پارسا تھے؟ دنیا جانتی ہے کہ ہمارا ملک کعبہ گری کے ذریعے سب سے زیادہ زر مبادلہ کماتا ہے۔ لی کا جواب خاصا تلخ تھا۔ میں مانتا ہوں کہ برائیاں پہلے بھی تھیں، چھوٹا راجن نے انہیں منظم کر کے تیزی سے فروغ دیا ہے۔ اس کا یہ جرم ناقابل معافی ہے۔ چاؤفان بولا، یہ بیکار باتیں ہیں، اصل بات ماسٹر نے کہی ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ راجن تمہاری حق تلفی کر رہا ہے؟ بردہ فروشی اور سیکس مافیا پر تمہارا راج ہونا چاہیے۔ اس نے باہر سے آ کر تمہارے منہ کی روٹی چھین لی ہے۔ چاؤفان کے لیے لی کی وہ الزام تراشی قابل قبول نہ ہوتی۔ میں نے اس کی ران دبا کر اسے خاموش کر دیا اور بے پروایانہ انداز میں لی سے کہا، یہ فطری بات ہے، یہاں کی اچھائیوں اور برائیوں پر مقامیوں کا حق ہے۔ کوئی بھی یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ باہر سے آنے والے لوگ آمدنی کے ذرائع پر قبضہ کر لیں۔ جائز کاروبار کے مقابلے میں کالے دھندوں میں اندھی آمدنی ہوتی ہے۔ لی خاموش رہی۔ ہمارا واپسی کا سفر تیزی سے طے ہو رہا تھا۔ راجن کے خلاف ہمارا وہ منصوبہ بہت کامیاب اور بے داغ رہا تھا۔ دور دور تک یہ امکان نظر نہیں آ رہا تھا کہ راجن کے آدمی کسی بھی طرح لی تک پہنچنے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ پھر بھی میں اس کی طرف سے محتاط رہنا چاہ رہا تھا۔ سفر کے آغاز میں چاؤفان نے مجھے ہوٹل کے قریب سے لے لیا تھا۔ واپسی پر میں وہیں اترتا تو لی اندازہ لگا لی تھی کہ میں ہلٹن ہوٹل میں رہ رہا تھا۔ میں راستے میں اترنے کی فرمائش کرتا تو چاؤفان اس پر ہرگز آمادہ نہ ہوتا، بلکہ بحث شروع کر دیتا۔ بحث کے نتیجے میں یہ بات کھل جاتی کہ میں ہلٹن ہوٹل میں مقیم تھا۔ اس مسئلے پر چند ثانیوں تک غور کرنے کے بعد میں نے اس کا حل نکال لیا اور چاؤفان سے کہا، اتنی رات گئے تمہارے شہر کی سیر کا مزہ کچھ اور ہے۔ پہلے لی کو اس کے گھر پر اتار دو، ہم کچھ دیر تک شہر میں آوارہ گردی کریں گے۔ چاؤفان کے لیے شہر کی کھلی اور ویران سڑکوں پر گاڑی بھگانا کسی عیاشی سے کم نہیں تھا۔ وہ میری تجویز پر خوش ہو گیا۔ ماسٹر، آج شام تم چائے پر آ رہے ہو نا؟ وہ معاملہ طے ہو جانے پر لی نے مجھ سے پوچھا۔ کوشش کروں گا، میں نے ٹالنے والے انداز میں مبہم سا جواب دیا۔ تمہیں شک تھا اور میں کامیابی کے بارے میں پر یقین تھی۔ وہ بولی، سب کچھ ہماری مرضی کے مطابق ہوا ہے، اب تمہیں اپنے وعدے کے مطابق میرے پاس آنا ہوگا۔ آ جاؤں گا، میں نے حجت سے بچنے کے لیے اقرار کر لیا۔ اس وقت میرا ذہن راجن کی طرف بھٹک گیا تھا۔ میں نے شام کو اکبر کے روپ میں اسے یہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ اس کے دشمن اسے کوئی بھاری نقصان پہنچانے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ راجن نے میری بات کو کوئی اہمیت نہیں دی۔ میرا خیال تھا کہ وائٹ ہاک کی بربادی کا علم ہوتے ہی اسے میرا خیال آئے گا اور وہ مجھ سے رابطہ قائم کرنے کے لیے بے چین ہو جائے گا۔ اس مرحلے کے لیے مجھے ہر لمحے ذہنی طور پر تیار رہنا تھا۔ لی کی رہائش بینکاک کے ایک مہنگے اور صاف ستھرے رہائشی علاقے میں تھی۔ اس بڑے مکان کے پھاٹک پر پستہ قامت تھائی دربان اپنی مالکن کی واپسی کا منتظر تھا۔ باہر گاڑی کی آواز سنتے ہی اس نے خوبصورت چوبی پھاٹک کھولا، لیکن لی نے گاڑی باہر ہی رکوا لی۔ شام کو میں تمہاری منتظر رہوں گی، اس نے گاڑی سے اترتے ہوئے ایک ادا کے ساتھ کہا۔ اپنا وعدہ یاد رکھنا۔ ہماری طرف ہاتھ لہرا کر وہ مڑی اور کھلے ہوئے پھاٹک کی طرف چلتی۔ ماسٹر، عورت بہت زوردار ہے، چاؤفان نے ندیدے انداز میں سرگوشی کی۔ یہ تم پر مہربان بھی ہے، ملو گے تو زندگی کا مزہ آ جائے گا۔ کیا تمہارے دماغ میں ہر وقت یہی گھٹیا باتیں گھسی رہتی ہیں؟ میں نے خفا ہو کر کہا۔ ماسٹر، میں تمہارے سامنے اپنا دل کھول کر رکھ دیتا ہوں، تم اندر ہی اندر گھٹتے رہتے ہو۔ اس نے گاڑی آگے بڑھاتے ہوئے شکوہ کیا۔ تم جب بھی اس کی طرف دیکھ رہے تھے تمہاری آنکھوں میں اس کے لیے پسندگی ناچ رہی تھی۔ پسند آنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ عورت کو تل کر کھا لیا جائے، میں نے چٹک کر جواب دیا۔ اس نے ہمارے لیے بے مثال کارنامہ انجام دیا ہے، کیا اس کا کام اس قابل نہیں تھا کہ اسے سراہا جائے؟ تم ہر بات کا غلط مفہوم کیوں لیتے ہو؟ یہ میرے مقدر کی خرابی ہے کہ میں جو بات تمہیں خوش کرنے کے لیے کہتا ہوں تم اس پر بھی ناراض ہو جاتے ہو۔ اس نے افسردگی سے اپنا سر ہلاتے ہوئے کہا، مادام ہمارے شہر کی جان ہے، خدمت کے پیسے لیتی ہے، پھر بھی اس کی خلوت میں پہنچانے والے اپنی قسمت پر رش کرتے ہیں۔ تم ناراض ہو رہے ہو؟
تم نے آج کے پروگرام کے بارے میں ڈان کو کچھ بتایا تھا؟ میں اسے لگام نہیں دے سکتا تھا، میں نے اچانک موضوع بدل دیا۔ تم ہی نے کہا تھا کہ اسے ہر بات کی خبر دینے کی ضرورت نہیں، وہ کوششوں کے بجائے نتائج پر نگاہ رکھنے کا عادی ہے۔ کہا ہوگا، میں نے بے پرواہی سے جواب دیا۔ اب نتیجہ برآمد ہو چکا ہے۔ ڈان کو وائٹ ہاک کی تباہی کا شدت سے انتظار تھا۔ 4 بج چکے ہیں، اس نے اپنی رسٹ واچ پر نظر ڈالتے ہوئے مایوسی سے کہا۔ وہ سیلرز بار بند کر کے سو چکا ہوگا، صبح اسے اطلاع دے دوں گا، اس سے پہلے اسے کسی نہ کسی ذریعے سے خبر مل جائے گی۔ وائٹ ہاک کی تباہی معمولی واقعہ نہیں ہے، اسے نیند سے اٹھا کر بھی خبر دی جا سکتی ہے۔ ماسٹر کیوں مجھے مروانے پر تلے ہوئے ہو؟ وہ مجھ سے ویسے ہی سیدھے منہ بات نہیں کرتا۔ میں نے اسے گہری نیند سے اٹھایا تو وہ کاٹ کھانے کو دوڑے گا۔ یہ کام تم کر لو تو میری ساتھ پوچھتے تمہاری احسان مند رہے گی۔ تمہارا دم نکل رہا ہے تو یہ کام بھی میں خود کر لوں گا، میں نے بیزاری سے کہا۔ اب تو مجھے جلدی سے میرے ہوٹل پہنچا دو۔ آئیں تو کیا تم شہر کی سیر نہیں کرو گے؟ اس نے بے ساختہ حیرت سے پوچھا۔ وہ بہانہ تھا، میں نہیں چاہتا تھا کہ اسے میری قیام گاہ کا اندازہ ہو سکے۔ ماسٹر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ تم نے اس کا گھر دیکھنے کے لیے یہ چکر چلایا ہو، وہ شوخی سے بولا۔ میری یہ بات کہیں لکھ لو کہ یہ شہر تمہارے لیے اب بھی اجنبی ہے، اپنے اس خادم کی مدد کے بغیر تم دوبارہ مادام کے گھر نہیں پہنچ سکو گے۔ خاموش رہ کر گاڑی چلاؤ، میں نے چلا کر کہا۔ اب کوئی فضول بات کی تو میں یہیں تمہارا ساتھ چھوڑ دوں گا۔ میری دھمکی کارگر رہی، اس نے خاموشی اختیار کر لی۔ مشن بہت مشکل تھا، غزالہ ہماری دشواریوں سے بخوبی واقف تھی۔ وہ بہت زیادہ فکر مندی اور تشویش کے ساتھ میری واپسی کا انتظار کر رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اس کا چہرہ کھل اٹھا۔ میرے پاس اسے بتانے کے لیے بہت کچھ تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اسی وقت فون کر کے جلال اول خان کو اپنی زبردست کامیابی کی اطلاع دوں، مگر میں نے وہ خیال ذہن سے جھٹک دیا۔ ہم بینکاک میں بیٹھے ہوئے تھے، ہمیں اپنے کھیل میں وائٹ ہاک کی اہمیت کا پورا اندازہ تھا۔ جلال اول خان کو کسی بھی طرح اس لانچ کی تباہی کی اہمیت کا ادراک نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے اپنی خوشی کا غبار غزالہ کے سامنے نکال لیا۔ ملی کے کام اور کردار سے واقعی بہت متاثر ہوا تھا۔ جب میں نے مناسب الفاظ میں غزالہ کو اس کے حوصلے اور کارکردگی سے آگاہ کیا تو وہ بھی اسے داد دیا بغیر نہیں رہ سکے۔ معاملہ بینکاک کی خوبصورت عورت کا تھا۔ غزالہ نے اپنی زبان سے اس کی تعریف ضرور کی، لیکن اس کی نگاہوں میں شکوک و شبہات کی خاموش پرچھائیاں ناچ رہی تھیں۔ اسے بریفنگ دینے کے بعد میں نے اپنے مقامی موبائل فون پر ڈان کا نمبر ملا لیا۔ تیسری گھنٹی پر ڈان کی نیند میں ڈوبی ہوئی اور راتی ہوئی آواز سنائی تھی۔ اس نے اپنی زبان میں تیزی سے کچھ کہا جو میرے لیے ناقابل فہم تھا، مگر اس کے لب و لہجے سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ بھلے الفاظ نہیں تھے۔ نیند سے اٹھائے جانے پر اس کا موڈ بہت بگڑا ہوا تھا۔ میری جگہ چاؤفان ہوتا تو اپنی زبان دانی کی وجہ سے تھائی زبان میں کہے گئے ان الفاظ کو اپنے مقدر کی خرابی کے سوا کوئی اور نام نہ دیتا۔ ڈان، میں علی بول رہا ہوں، میں نرمی سے اسے بتایا۔ اوہ، اتنے سویرے تمہیں فون کرنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ ڈان کے لہجے کی ناگواری میرا نام سنتے ہی کافور ہوگی۔ بڑی خبر ہے، وائٹ ہاک دھیرے دھیرے سمندر میں ڈوب رہی ہے۔ یہ خبر سنانے کے لیے تم مجھے قبر سے بھی اٹھا سکتے تھے۔ اس کی آواز سے خوشی پھوٹی پڑ رہی تھی۔ تو میرے بچے میرے دستے راز تھو، اب وہ فنا ہو جائے گا۔ اپنے مزاج کے مطابق اس نے یہ جاننے کی کوشش نہیں کی تھی کہ وہ کام کیسے ہوا تھا۔ بہت سے بگوڑے سمندر میں گرے ہیں، مرنے والوں کی تعداد سب معلوم ہو سکے گی۔ لانچ میں تیزی سے پانی بھرتا جا رہا ہے، اس پر سے لوگ افراتفری میں بھاگ رہے تھے۔ تم نے بہت اچھا کیا کہ مجھے بتا دیا، میں ابھی وہاں جاتا ہوں۔ ساحل سے اس کے ڈوبنے کا منظر دیکھ کر مجھے بے اندازہ خوشی ہوگی۔ لوگ مرے ہیں تو مجھے ان کی پرواہ نہیں۔ میں بے گناہوں کا خون اپنے سر لینے سے گھبراتا ہوں، آنے والے سب گناہگار ہوتے ہیں۔ تم کو خبر دینے کے بعد میرا کام پورا ہو چکا ہے، میں ابھی بھی وہاں سے لوٹا ہوں، اب سونے کی تیاری کروں گا۔ آرام کرو، تم نے یہاں آ کر بڑے بڑے کام کیے ہیں۔ تم نے چھوٹا راجن کا گھمنڈ خاک میں ملا دیا، وہ پے در پے مار کھا رہا ہے، اب اس کے آدمی اس کا ساتھ چھوڑنا شروع کر دیں گے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ آنے والے دنوں میں وہ کسی خارزدہ کتے کی طرح اکیلا رہ جائے گا۔ اس کا سایہ تک اس کا ساتھ چھوڑ دے گا۔ میں نے فون بند کر دیا۔ لمحے بھر بعد اس کی گھنٹی بجن لگی۔ غزالہ نے تحیر زدہ اور استفسار طلب نظروں سے میری طرف دیکھا۔ میں نے اپنے موبائل فون کے اسکرین پر نظر ڈالی اور میرے ہونٹوں پر خفیف سے مسکراہٹ آ گئی۔ نمبر میرے لیے اجنبی تھا، مگر مجھے اندازہ تھا کہ وہ کال راجن کی ہوگی۔ میں نے بٹن دبا کر فون کان سے لگایا اور غنودہ سی آواز میں ہیلو کہا۔ کون بول رہا ہے؟ میں نے راجن کی مشتعل آواز پہچان لی۔ ابے تو کون ہے جو اتنی رات کو میری نیند خراب کر رہا ہے؟ میں نے بھڑک کر غصیلی آواز میں کہا۔ اس نے اپنا نام نہ بتا کر مجھے بد کلامی کا سنہرا موقع فراہم کر دیا تھا۔ میں راجن بول رہا ہوں۔ اس نے زبردست تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے انکشاف کیا۔ مجھے اکبر سے بات کرنی ہے۔ اوہ استاد، میں اکبر ہی بول رہا ہوں، میں نے بوکھلانے کی صداکاری کرتے ہوئے جواب دیا۔ معاف کرنا، میں تمہاری آواز نہیں پہچان سکا۔ میں پچھلے 5 منٹ سے بار بار تمہارا نمبر ملا رہا ہوں۔ تمہارا فون انگیج کیوں تھا؟ میرا اعتراف سنتے ہی اس کی آواز تحکم آمیز ہو گئی۔ فون خالی تھا استاد، لائنیں مصروف ہوں گی۔
मैंने मुताफ़ाना लहज़े में कहा। उसने मोबाइल फ़ोन वालों को एक गंदी गाली देकर कहा, जब ज़रूरत हो तो यही गड़बड़ होती है। मैं इसी वक्त तुमसे मिलना चाहता हूँ। उस्ताद, मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि अब तुमसे मेरी जान निकलती है। तुम्हारे आदमियों से एक बार पिटने के बाद मैं कोई खतरा मोल नहीं लूँगा। मैं कह चुका हूँ कि इस वाक़े को भूल जाओ। उसकी झल्लाई हुई आवाज़ आई, तुम्हारे साथ दोबारा कोई ज़्यादती नहीं होगी। उस्ताद, मेरे जबड़े दुख रहे हैं, आंख सूजी हुई है, जोड़ जोड़ हिला हुआ है। मैं 4 चोट की इस मार को कैसे भूल सकता हूँ? मैंने गिगाई हुई खुशामदाना आवाज़ में कहा। मोती महल आ जाओ, मैं तुम्हारी मरहम पट्टी कराऊंगा। मेरा बेहतरीन डॉक्टर तुम्हें दवाएं देगा, मैं तुम्हें खर्चे की रकम भी दूंगा। इस वक्त मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। उसके लहजे से साफ जाहिर हो रहा था कि मेरे इनकार पर वो अंदर ही अंदर बल खा रहा था। गुस्से से फुनक रहा था, मगर अपनी मसलहत की वजह से उसके इजहार से कासिर था। दिल ही दिल में वो इन लम्हों को कोस रहा होगा जब उसने अपने आदमियों को मेरे और असद के पीछे लगाया था। मार उसके आदमियों ने खाई थी, फरियाद मैं कर रहा था। ज़रूरत है तो फ़ोन पर ही मुझे काम बता दो, मैं तुम्हारा खादिम हूँ, काम कर दूंगा। मुझे अपने पास आने पर मजबूर ना करो। बार बार इनकार करते हो मुझे दुख हो रहा है। लाइन पर चंद सानियों के लिए सकूत छा गया। मुझे यकीन था कि वो दिल ही दिल में मुझे मुकल्लज़ात बक रहा होगा। शाम को तुमने मुझे फ़ोन किया था, उसने सर्द और ताईद तलब लहजे में कहा। किया था, मैंने इकरार करते हुए अपनी बात जारी रखी। मुझे जो कुछ पता चला था मैंने वो बता दिया था। तुम्हें इन बातों की कोई परवाह नहीं थी। वो खबर तुम्हें कहाँ से मिली थी? उसने दुरुस्त आवाज़ में पूछा। तुम्हें मालूम है कि मैं डैनी की खोज में लगा हुआ हूँ। मेरा ख्याल है कि मैं इसके आदमियों तक पहुँचने में कामयाब हो चुका हूँ। किसी वक्त वो भी मेरी नज़रों में आ जाएगा। मैंने उसके आदमियों को आपस में बातें करते हुए सुना था। वो तुमसे कहाँ टकरा गए? उसकी आवाज़ से गुस्सा और इज़्तिराब छलक रहा था। उस्ताद, इस वक्त तुमने मेरी खबर को ज़रा सी भी अहमियत नहीं थी, मैंने उसके सब्र से खेलते हुए कहा। अब तो सुबह के 5 बजने वाले हैं। इस वक्त तुम्हें वो किस्सा क्यों याद आ रहा है? सब खैरियत तो है ना? खैरियत नहीं रही, इसीलिए मैं तुम्हें बुला रहा हूँ। उसकी गज़बनाक गुर्राहट उभरी। डैनी की मौत आई है जो मेरे मुंह लग रहा है। आज उसके कुत्ते ने मेरी वाइट आग पर हमला किया है। अब मैं उसे फना कर दूंगा। ये वाइट आग क्या है उस्ताद? मैंने अनजान बनकर मासूमियत से पूछा। तुम जाहिल और बेखबर आदमी हो। मेरी लाइलमी पर उसे गुस्सा आ गया। ये मेरी शानदार लॉन्च का नाम है। इस पर तैरता हुआ होटल, क्लब और कैसीनो है। बाहर से आने वाले इसे बैंकॉक का अजूबा समझकर इस पर जाते हैं। डैनी ने मेरे इस शाहकार को तबाह कर दिया। ओह, यह बहुत बुरा हुआ। क्या लॉन्च डूब गई? मैंने मुतासवाना लहजे में कहा। तुम्हारे मुंह में खाक, राजन बुलबुला कर हो रहा। डैनी ने रिमोट कंट्रोल बम्बों से वाइट आग का पैंदा उड़ाया है। इसमें पानी भर रहा है, मगर मेरे आदमी उसे बचाने की सरतोड़ कोशिशें कर रही हैं। वो नहीं डूबेगी, मैं उसे नहीं डूबने दूंगा। डैनी के आदमी शायद उसी को बर्बाद करने की बात कर रहे होंगे। मैंने अफसोस के साथ क्या सराई की। मैंने उनकी बातें सुनते ही तुम्हें खबर दी थी। अगर तुमने मेरी बातों पर कान धरा होता तो शायद यह बर्बादी ना आती। लॉन्च पर नौकरों और मुसल्ला आदमियों की फौज पल रही है। सब हराम की खा रहे हैं। वो अपनी आंखें खुली रखते तो वहां चिड़िया का बच्चा भी पर नहीं मार सकता था। कैसा अंधेर है कि डैनी के आदमी आए और मेरी वाइट आग के नीचे 2 बम लगाकर चले गए। किसी को कानों कान पता भी नहीं चला। उस्ताद, बुरा वक्त आता है तो इसी तरह सबकी आंखों और अक्लों पर पर्दे पड़ जाते हैं। जुबान बंद रखो। मेरे तबसरे पर वो भड़क आया। मुझे सबक पढ़ाने की कोशिश मत करो। मैंने यहाँ अपनी सल्तनत बनाई है तो मैं इसे बचाना भी जानता हूँ। तुम ये बताओ कि तुमने डैनी के आदमियों को कहाँ देखा था? राजन का वो मुतालबा बहुत संगीन था। इस सवाल को मैं इधर उधर की बातों में नहीं टाल सकता था। इसकी नज़रों में अपना एतमाद बरकरार रखने के लिए मुझे किसी न किसी ठिकाने की निशानदेही करना थी। मेरा जहन बहुत तेजी से काम करने लगा। राजन को चकमा देते हुए मैंने अपनी कहानी के इस पहलू को नज़रअंदाज कर दिया था। ठिकाने का सुराग लगाकर वो यकीनी तौर पर वहां कोई जवाबी कार्रवाई करने का इरादा कर चुका था। यह भी मुमकिन था कि वो अगले दिन वहां का घेराव करके डैनी के फर्जी आदमियों पर हाथ डालने की मंसूबाबंदी किए बैठा हो। अचानक मेरे जहन में एक ख्याल कूदे की तरह लपका। बैंकॉक में भारतीयों और खास तौर पर सिखों की खासी तादाद नजर आती थी। वो छोटे और दरमियाने दर्जे के हर कारोबार पर बड़ी हद तक छाए हुए थे। भारतीय हमारे खैर खा नहीं थे। कोई आफत आना थी तो इसका रुख उनकी तरफ मोड़ देने में बेहतरी थी। वो पैटपुंग के एक होटल में बैठे हुए थे। मैंने कदर तवक्कुफ के बाद कहा, होटल का नाम क्या था? उसकी आवाज़ में सफाकी रिंग आई। नाम मैंने नहीं देखा। वो किसी सरदार जी का होटल था। मैं एक प्याली चाय पीने के लिए इत्तिफाकन वहां चला गया। इन लोगों की खतरनाक बातें मेरे कान में पड़ी तो मैं वहीं टिक गया। वो हरामजादे क्या बातें कर रहे थे। वो एक ही सांस में सब कुछ जान लेने के लिए बेचैन था। मैं रुक रुक कर उसे उसके सवालों के जवाबात दे रहा था। इस तशनगी से उसका पारा चढ़ता जा रहा था। खतरनाक बातें थी। एक कह रहा था कि हमारे सब काम मंसूबे के मुताबिक होते चले गए तो राजन को छठी का दूध याद आ जाएगा। इसकी नाव डूब जाएगी। हाँ, उन्होंने मेरी नाव डूबने का जिक्र किया था। तुमने शाम को ये बात मुझे नहीं बताई।
شام کو تم میری بات سننے پر آمادہ نہیں تھے. تمہیں اپنی طاقت اور آدمیوں کی فوج پر ناز تھا. ویسے بھی ناؤ ڈوبنا محاورہ ہے. اس وقت مجھے معلوم نہیں تھا کہ تمہاری کوئی قیمتی لانچ بھی ہے. بات آگے بڑھتی تو شاید میں ناؤ کا ذکر بھی کر دیتا. وہ سازشی کتے تھے. اشاروں کنایوں میں وائٹ ہاک کا ذکر کر رہے تھے. میں ان سب کو فنا کر دوں گا. تم نے انہیں اچھی طرح دیکھ تو لیا ہوگا. ان چاروں کی صورتیں میرے دماغ میں نقش ہیں. اس وقت وہ ہوٹل سے نکل کر ایک ٹیکسی میں چلے گئے. اب ان میں سے کوئی بھی نظر آیا تو میں اس کا پیچھا کروں گا. مجھے یقین ہے کہ اس طرح میں ڈینی تک پہنچ جاؤں گا. تمہیں اندازہ نہیں کہ بے خبری میں تم نے کتنی بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے. ان چاروں کو تلاش کر کے گھیرنا ضروری ہے. تم اکیلے رہ کر یہ کام نہیں کر سکتے. میرے آدمیوں کے ساتھ تم چند دنوں میں کامیابی حاصل کر لو گے. اپنی ضد چھوڑ دو. مجھ پر بھروسہ کرو. موتی محل آ جاؤ. یقین رکھو کہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. مجھے تھوڑا سا وقت اور دے دو. میں نے اس سے التجا کی. میری چوٹوں کی کسک کم ہوگی تو شاید میرے دل سے تمہارا خوف دور ہو جائے. ابھی میں تم سے نہیں مل سکتا. فون پر اس کے ایک گہرے سانس کی آواز آئی. پھر اس نے کہا ٹھیک ہے, میں مل بیٹھنے کا فیصلہ تم پر چھوڑتا ہوں. فی الحال تم اپنے طور پر ڈینی اور اس کے چاروں ساتھیوں کو ڈھونڈتے رہو. ان میں سے کوئی بھی نظر آ جائے تو فون پر مجھے فوراً خبر کر دینا. وہ سب بہت چالاک ہیں. تمہاری کسی غلطی کی وجہ سے وہ ہوشیار ہو گئے تو ہم ان کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکیں گے. یہ بات منظور ہے. تمہارے آدمی اپنے شکار کو سنبھال لیں کہ میں خاموشی سے الگ ہو جاؤں گا. اس وقت تک تمہارے بارے میں میری رائے بدل گئی تو میں تمہارے آدمیوں کے ساتھ مل کر کام کرنا شروع کر دوں گا. ویری گڈ. اتنی دیر میں تم نے پہلی بار ایک معقول بات کہی ہے. میں تمہاری رائے میں تبدیلی کے لیے دعا کرتا رہوں گا. اس نے فون بند کر دیا اور میں نے مسکرا کر غزالہ کی طرف دیکھنا شروع کر دیا. میرا چہرہ کیوں تک رہے ہو؟ یہاں کیا لکھا ہوا ہے؟ اس نے خفت آمیز مسکراہٹ کے ساتھ احتجاج کیا. تمہارے مستقبل پر غور کر رہا ہوں. آثار بتا رہے ہیں کہ اب واقعات میں تیزی آنے والی ہے. میرے ساتھ کوئی گڑبڑ ہو جائے تو پہلی پرواز سے پاکستان واپس لوٹ جانا. تمہارا یہاں تنہا رہنا مناسب نہیں ہوگا. کیسی گڑبڑ کا اندیشہ ہے آپ کو؟ اس نے ہراساں ہو کر پوچھا. کچھ بھی ہو سکتا ہے, میں نے مسکرا کر جواب دیا. ایک بات ذہن میں آئی اور میں نے تمہارے گوشت گزار کر دی. اسے پلے سے باندھ لینا. حالات نازک ہوں تو آدمی کے ذہن میں وسوسے پلنے لگتے ہیں. آپ ان باتوں کو اپنے ذہن سے نکال دیں. اللہ نے چاہا تو آپ کا بال بھی بیکا نہیں ہوگا. اب تک میں نے یہ دیکھا ہے کہ خطرات سے لڑ کر آپ زیادہ چاقو چبھن رہتے ہیں. گفتگو کے دوران اس کی چٹکیاں لینے میں مزہ آ رہا تھا. مجھے اس کو سسکانے اور سلگانے میں عجیب لطف آتا تھا. یہ سردار جی کے ہوٹل کا کیا قصہ چھیڑا تھا آپ نے؟ اس کو کچھ نہ کچھ تو بتانا تھا. اب پیٹ پونگ کے کسی سردار کی شامت آ جائے گی. ابھی تک اسے وائٹ ہاک کے بچنے کی امید ہے. وہ غرق ہو جائے گی تو راجن غصے سے باولا ہو جائے گا. آپ اسے یہ سب بتا رہے تھے تو مجھے ایک لمحے کے لیے شبہ نہیں ہوا کہ آپ اسے فریب دے رہے ہیں. اس نے ہنس کر کہا. جھوٹ بولنا بہت بری عادت ہے, لیکن میں کیا کروں, مجبور ہوں. ان بدماشوں کی چپیٹ سے بچنے کے لیے مجھے اکثر مصلحت آمیز جھوٹ کا سہارا لینا پڑتا ہے. آپ کو مجھ سے ایسی صفائی پیش کرنے کی ضرورت نہیں. میں آپ کی مجبوریوں کو سمجھتی ہوں. آپ کی کہانی میں اس قدر تسلسل تھا کہ اب اسے ڈینی سے زیادہ ان چاروں کی فکر ہو گئی ہوگی جو سردار جی کے ہوٹل میں اس کی ناؤ ڈوبنے کی باتیں کر رہے تھے. جھوٹ صرف ہچکچاہٹ سے پکڑا جاتا ہے. میں بولتا ہوں تو فی البدی بولتا چلا جاتا ہوں. وہ باتیں جس طرح سوچ رہی تھیں میں اسی طرح کہتا چلا گیا اور ایک مربوط قصہ وجود میں آ گیا. اس وقت آپ نے اسے ٹال دیا, لیکن یہ معاملہ زیادہ دنوں تک اس طرح نہیں چل سکے گا. اب خود بھی اس سے ٹکرانا چاہیں کہ اس بارے میں آپ نے کیا سوچا ہے؟ اس نے کھڑکیوں کے پردے کھینچتے ہوئے پوچھا. یہی سوچ کر میں نے آڑے وقت میں تمہیں پاکستان لوٹنے کا مشورہ دیا تھا. میں نے بستر پر دراز ہوتے ہوئے جواب دیا. ضروری نہیں کہ ہمیشہ میرا پلہ بھاری رہے. کسی وقت بازی الٹ گئی تو تارے نظر آ جائیں گے. فی الحال تو آپ کے حریفوں کے دانت کھٹے ہو رہے ہیں. پردے پھیلا کر وہ بھی بستر پر آ گئی اور میں نے بیڈ سوئچ سے روشنی گل کر دی. وہ پوری رات بھاگ دوڑ میں گزر چکی تھی. تھوڑی دیر میں صبح کا ولین اجالا نمودار ہونے والا تھا. غزالہ کو احساس تھا کہ مجھے آرام کی ضرورت تھی. اس نے کھڑکیوں پر دبیز پردے کھینچ کر کوشش کی تھی کہ باہر پھیلنے والا اجالا میری نیند میں مقل نہ ہو. اس نے میرے پہلو میں دراز ہو کر میرے بالوں میں نرمی سے اپنی انگلیاں پھیرنی شروع کر دیں اور میری پلکیں تیزی سے بوجھل ہوتی چلی گئیں. انسان لاکھ تدبیریں کر لے لیکن ہونے والی بات ہو کر رہتی ہے. غزالہ نے میری طویل اور گہری نیند کا پورا بندوبست کیا تھا, لیکن اس روز زیادہ دیر تک سونا میرے مقدر میں نہیں تھا. میرے پاکستان والے موبائل فون کی گھنٹی تیزی سے بجنی شروع ہو گئی اور میں ہڑبڑا کر بیدار ہو گیا. اس فون پر آنے والی ہر کال میرے لیے غیر معمولی اہمیت رکھتی تھی. بیدار ہونے پر میرا ذہن ویرا کی طرف گیا تھا. کال سنی تو وہاں اول خان موجود تھا. اس نے بتایا کہ حیدرآباد کی کچی نہر کے ایک کنارے پر کوپر کی پھولی ہوئی لاش چاڑیوں میں پھنسی ہوئی پائی گئی تھی. اس کی لاش کا کچھ حصہ اس علاقے میں پائے جانے والی جنگلی بھیڑیوں نے نوچ کھایا تھا, لیکن لاش کے بدن پر پھنسے ہوئے کپڑوں میں موجود کاغذات سے اس کی شناخت ہوگی. وہ سب روٹین کے معاملات تھے جن میں اول خان نے ذرا بھی مداخلت نہیں کی تھی. بس ہوشیاری سے واقعات کا جائزہ لیتا رہا تھا.
वो लाश एक चरवाहे ने देखी और करीबी चौकी के सिपाही को इतला दे दी। मामला एक गैर मुल्की की फूली हुई लाश का था जिस पर पूरा लिबास मौजूद था।